اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ الف واو اور یا کے قاعدوں میں تنبیہ نمبر 2، تنبیہ نمبر 1، 3 حرفی مقطعات میں جن میں مد پڑھنا بتلایا گیا ہے اکثر میں بیچ کا حرف مدہ ہی ہے، جس کے بعد کہیں تو حرف ساکن ہے جیسے میم میں یا مدہ اور اس کے بعد میم ساکن ہے، اور کہیں حرف مشدد ہے جیسے لام میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد میم مشدد ہے، اور مدہ پر ایسے مواقع میں ہمیشہ مد ہوتا ہی ہے، تو ان میں تو مد عام ہونا قاعدے کے موافق ہے۔ البتہ جن 3 حرفی مقطعات میں بیچ کا حرف مدہ نہیں ہے جیسے کاف ہا یا عین صاد میں عین ہے، وہاں مد ہونا اس عام قاعدے کے موافق نہیں ہے، اور اسی واسطے اگر مد نہ کریں تب بھی درست ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مد کریں، اور اس کو مد لازم لین کہتے ہیں، مد لازم لین کہتے ہیں۔ یہ کو ہم نے پڑھا تھا یا ساکن اس سے پہلے زبر آ جائے، ٹھیک ہے، واو ساکن اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو لین کہتے ہیں۔ یہی لین اس میں طول ضعیف ہے، اس میں قصر توسط طول ہے، قصر توسط طول یعنی بہتر یہی ہے کہ چھوٹا پڑھا جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد توسط یعنی 2 الف کے مقدار پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد طول ہے، لیکن بہتر اس میں یہی کہ چھوٹا پڑھا جائے، خوف صیف ایسے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن حروف مقطعات میں اگر یائلین آ جائے جیسے عین تو اس کو بھی عام قاعدے کے خلاف ہم لمبا پڑھتے ہیں، اس میں طول توسط قصر کرتے ہیں، طول توسط قصر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو مد لازم لین کہتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ کاف 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 الف زبر کھا اور اس کے بعد فا ساکن ہے، ٹھیک ہے، جو 3 حرفی ہے اس میں مد لازم ہے، مد لازم ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمی مخفف، کلمی مخفف، تو اس میں مد لازم ہے۔ پھر ہا اور یا اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ عام قاعدے کے موافق 1 الف کی مقدار میں پڑھا جائے گا، ہا یا، اور اس کے بعد عین، تو عین میں کیا ہے؟ یائلین ہے، لیکن اس کو ہم اسی حروف مقطعات کی وجہ سے لمبا پڑھیں گے۔ اور پھر صاد، صاد میں بھی مدہ ہے، الف مدہ ہے، کاف ہا یا عین صاد، اور پھر اس میں ایک اور قاعدہ آتا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائے، حروف یرملون آ جائے تو ادغام ہوگا، حروف حلقی آ جائے تو اظہار ہوگا، اور با آ جائے تو اخفاء مع الغنہ ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ 15 حروف آ جائے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اخفاء کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اخفاء مع الغنہ کرتے ہیں۔ تو ابھی عین میں دیکھیں آپ، عین آخر میں نون ساکن آیا، کیا آیا ہے؟ عین، عین نون ساکن ہے، تو اس نون ساکن کے بعد صاد، آیا ہے نا، صاد آیا ہے، تو نون ساکن کے بعد صاد آیا ہے 15 حروفوں میں سے، تو وہی اخفاء مع الغنہ ہوگا، اخفاء مع الغنہ ہوگا، آواز خیشوم میں جائے گی۔ کیسے؟ عین صاد،
عین صاد، بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سارے حروف مقطعات ہیں. یاسین، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، ادغام مغل غنہ، نون ساکن کے بعد وہ آیا یرملون میں سے، ٹھیک ہے نا. الف لام میم سے شروع کرتے ہیں. الف لام میم، لام میم ساکن کے بعد حرف میم آیا، ادغام صغیر مثلین ہو گیا تو میم مشدد بنا. الف لام میم، میں توسط کے ساتھ پڑھوں گا، ٹھیک ہے، زیادہ وقت ضائع نہ ہو. الف لام را، الف لام میم. اللہ، کون سی آل عمران. سورۃ آل عمران میں جو الف لام میم ہے اور اس کے بعد لفظ اللہ آیا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے یاسین کو پڑھا اور نون والقلم، ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں، ادھر بھی غنہ کر سکتے ہیں، یہ ادغام کریں گے. ابھی میں آرام آرام سے پڑھتا ہوں. الف لام میم اللہ، یہ ایک طریقہ ہو گیا. الف لام میم اللہ، میم اللہ. دوسرا طریقہ جائز ہے. الف لام میم اللہ، میم اللہ، میم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملایا اور جو حمزہ عارضی تھا اس کو ہٹایا. ایک اور طریقہ، اس میں طول اور پھر بعد میں ملانا. الف لام میم اللہ، یہ ایک طریقہ ہو گیا طول کے ساتھ. الف لام میم اللہ توسط کے ساتھ، پھر میم اللہ قصر کے ساتھ. تینوں پڑھ سکتے ہیں. میم میں طول، توسط، قصر تینوں کر سکتے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جو آخر کا میم ہے، میم اللہ ہو، اس کو ہم نے فتحہ دیا لفظ اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے، فتحہ دیا، تو اسی فتحہ کی وجہ سے ہم نے میم اللہ پڑھا. تو جو سبب ہے مد کا، وہ مد کا سبب ختم ہو گیا نا. مد کا سبب کیا ہے؟ دو ہے، یا تو حمزہ آیا ہو حروف مدہ کے بعد، یا ساکن آیا ہو، ساکن اصلی، ساکن وقفی یا عارضی، اس کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سکون آیا ہو. حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون ہو تو وہاں پر مد کریں گے. تو یہاں پر جو مد کی وجہ ہے سکون، اگر اس کو ہم زبر دے کے لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں طول، توسط، قصر تینوں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی طول کر کے ادھر ملاؤ. الف لام میم اللہ، ایسے پڑھ سکتے ہو. نون والقلم، نون والقلم، نون کو الگ پڑھا، والقلم کو الگ پڑھا، اور اس کو نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے وہ آیا ہے، نون والقلم، تو اس کو ہم ادغام کر سکتے ہیں. جو آخری نون کا جو آخری نون ہے، نون واو نون، تو اس نون کو اگر ہم بعد کے ساتھ ملائیں گے، آنے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں ہم ادغام کریں گے، ادغام مغل غنہ. تو کیسے پڑھیں گے؟ نون والقلم، نون والقلم، نون والقلم، اور نون والقلم، نون والقلم. اسی طرح یاسین والقران الحکیم،
اس میں بھی ایسے کر سکتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، اگر پڑھنا ہے تو ایسے پڑھ لو، یاسین والقرآن الحکیم۔ طہ، اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس ایک الف کی مقدار بڑھانا ہے، مد اصلی کرنا ہے، طہ بس۔ کاف ہا یا عین صاد، حامیم حامیم، اور حامیم عین سین قاف، تو عین اور سین دونوں کے درمیان میں بھی خیشوم آواز میں جائے گی، آواز خیشوم میں جائے گی، حامیم عین سین قاف، طاسین، وہی یاسین کی طرح طاسین بھی پڑھیں گے۔ تو اس میں اگر یائی لین آیا ہے تو وہ بھی حرف مقطع کی وجہ سے لمبا پڑھا جائے گا، اور یہ بہتر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ تکبیر جب ہم کرتے ہیں نماز میں یا اذان میں، تو اس میں ہم لفظ اللہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف قاعدہ ہے، لیکن امر مستحسن اس کو علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے اس لفظ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو اقامت میں اور اذان میں اس کو لمبا پڑھتے ہیں۔ باقی عام تلاوت میں اس کو عام ہی پڑھیں گے، ایک الف کے مقدار مد اصلی کے ساتھ۔ ہاں اگر ہا پر وقف کرنا ہے، مد عارض آ گیا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ لمبا پڑھ سکتے ہیں، جیسے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اس کو لمبا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اذان اور اقامت میں بغیر قاعدہ کے ہم اس کو لمبا پڑھیں گے، اور یہ امر مستحسن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تکبیرات جو ہیں، تکبیرات انتقال، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیر پڑھتے ہیں، انتقالات اس کو کہتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا، تو اس وقت بھی ہم لفظ اللہ کو لمبا پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر ایسے کر کے، اور یہ خلاف قاعدہ ہے لیکن امر مستحسن ہے، جائز ہے۔ تو اسی طرح عین میں جو لین ہے، اس لین کو ہم خلاف قاعدہ حروف مقطعات میں لمبا پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد۔ اچھا، اس کو مد لازم لین کہتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 2، جو حروف مقطعات آخر میں ہیں ان پر مد اس وقت ہے جب اس پر وقف کریں، اور اگر مابعد سے ملا کر پڑھیں تو پھر مد کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میم اللہ، طول توسط قصر تینوں اس میں جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ طول ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں الف لام میم کے میم کو اگر لفظ اللہ سے ملا کر پڑھیں تو مد کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ قاعدہ نمبر 6، اگر حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی نہ ہو، سکون یا عارضی ہو، عارضی کا کیا مطلب ہے؟ سکون عارضی ہونا۔ اگر حرف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی نہ ہو، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اصل میں کیا ہے؟ نستعین، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، نون پر زبر ہے، ہم اس پر وقف کر رہے ہیں تو یہ مد وقفی
سکون عارضی ہے، سکون وقفی یا عارضی، جو وقف کی وجہ سے ساکن کرتے ہیں۔ وقف کا ایک تو یہ سادہ طریقہ ہے، حرف کو ساکن کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک اور طریقہ ہے، کس کو پتہ ہے، روم کہتے ہیں اسے۔ اگر حرف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی نہ ہو، یعنی اس پر وقف کرنے کے سبب سکون ہو گیا ہو، اور یہ ساکن مقابل ہے اس ساکن کا جو قاعدہ نمبر 3 کے شروع میں مذکور ہوا ہے، تو اس مدہ پر مد کرنا جائز ہے اور نہ کرنا بھی درست ہے، لیکن کرنا بہتر ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین پر وقف کریں، الحمدللہ رب العالمین پر جب وقف کریں تو مدی وقفی اور مد عارضی، لیکن یہ سکون اصلی اور عارضی کی بات ہو رہی ہے۔ قاعدہ نمبر 3 کون سا ہے؟ الآن، وہی ہے نا؟ کیسے؟ تو قاعدہ نمبر 2 ہے یا 3 ہے؟ اچھا، اور یہ ساکن مقابل ہے اس ساکن کا جو قاعدہ 3 کے شروع میں مذکور ہوا ہے، تو اس پر مد کرنا جائز اور نہ کرنا بھی درست ہے، لیکن کرنا بہتر ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین پر، اس کو مد وقفی اور مد عارض بھی کہتے ہیں۔ مد وقفی جو وقف کے سبب سے ساکن ہوا ہے، تو اس سکون کی وجہ سے اس پر مد ہو سکتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ مد عارضی ہے، مد وقفی ہے، وقف کی وجہ سے ہم اس پر مد کرتے ہیں، اس کو مد وقفی کہتے ہیں۔ اور یہ مد 3 الف کے برابر ہے اور اس کو طول بھی کہتے ہیں۔ 3 الف کے مقدار ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طول۔ 2 الف کے مقدار ہو تو، اور 1 الف کے مقدار ہو تو، یہ سبق آپ لوگوں نے یاد کیا۔ اور یہ مد 3 الف کے برابر ہے اور اس کو طول بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ 2 الف کے برابر مد کریں، اس کو توسط کہتے ہیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ بالکل مد نہ کریں، یعنی ایک ہی الف کے برابر پڑھیں کہ اس سے کم میں حرف ہی نہ رہے گا۔ الف کس چیز سے بنا ہے قاری صاحب؟ زبر تو زبر ہے، تو اس کو الف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دو زبر سے بنا ہے، جیسے قاتل، قاتل، اس کو ہم پڑھیں قاتل، قاتل، تو یہ جو قا ہم نے پڑھا قاتل، تو یہ 2 زبر کے برابر ہم نے بڑھایا۔ مد اصلی قاتل یا قاتل، زبر کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ الف بنتا ہے۔ اسی طرح زیر کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں تو یا بنتا ہے بیہی، اور واو کو پیش کو تھوڑا سا کھینچتے تو کیا بنتا ہے؟ ہو، عنہ یا عنہ، عنہ، اور ربہ، پیش کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو وہ بنتا ہے۔ تو اگر اس کو یعنی ایک ہی الف کے برابر پڑھیں کہ اس سے کم میں حرف ہی نہ رہے گا۔ ابھی قاتل آپ پڑھ رہے ہو، قاتل، قاتل میں آپ نے پڑھا قاتل، جیسے لم یولد کی جگہ آپ پڑھتے ہو لم یولد، تو وہ حذف ہو گیا نا، لم یولد بنا، تو لم یولد یہ لحن جلی آ گئی۔ اگر حروف مدہ کو آپ 1 الف سے کم پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ حرف ختم ہو کے لحن جلی آ جائے گا۔ تو یہ مد اصلی 1 الف لازم پڑھنا ہے۔ آگے تنبیہ 3 دیکھو، اس کو قصر کہتے ہیں، 1 الف کے مقدار پڑھنا قصر ہے، اور اس میں افضل طول ہے، پھر توسط، پھر قصر، یعنی ایسے پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. لمبا کر کے پڑھو، یہ بہترین ہے. لیکن اگر سانس چھوٹا ہے تو پھر کیا کرو؟ توسط پکڑو، تو قصر سے اوپر اور طول کے درمیان میں آ جائے گا. توسط بہترین عمل، ٹھیک ہے نا. خیر الامور اوسطها، بہترین عمل یہ ہے کہ درمیانہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی رات میں بیٹھ کے پورا جمال القران یاد کر لو یا پڑھ لو اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دو. نہیں، توسط، تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن پڑھو ہمیشہ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان تینوں میں سے جو طریقہ اختیار کرو ختم تلاوت تک اسی کے موافق کرتے چلے جاؤ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے نا؟ توسط کے ساتھ شروع کیا تو توسط پڑھو، طول کے ساتھ شروع کیا تو ہر آیت طول کے ساتھ ختم کرو. تو جس نہج کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ آپ نے شروع کیا اسی طریقے کے موافق چلتے رہو. یہ نہ ہو کہ ادھر طول کیا، ادھر پھر قصر کیا، ادھر پھر توسط کیا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان تینوں میں سے جو طریقہ اختیار کرو ختم تلاوت تک اسی کے موافق کرتے چلے جاؤ. ایسا نہ کرو کہ کہیں طول کہیں قصر، کہ یہ بدنما ہے. اور یہ بھی مد جائز کی ایک قسم ہے. مد جائز کون سا ہے؟ مد جائز منفصل، مد منفصل، مد جائز جو دو کلمہ میں ہو. حمزہ، یہ حروف مدہ اور حمزہ دو کلمہ میں ہو تو مد جائز، مد عارض، مد منفصل. متصل ایک ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ دیوار کے متصل اس کا مکان تھا. اردو میں پڑھا ہوگا، اردو سارے اسکول جاتے ہو نا؟ ہاں، دیوار کے متصل یا اس کے گھر کے متصل ہی اس کا مکان تھا، ایسے. تو بالکل قریب. تو متصل ایک ساتھ اور منفصل الگ الگ. اچھا، اور یہ بھی مد جائز کی ایک قسم ہے. اور جہاں خود حروف مدہ پر وقف ہو وہاں یہ مد نہیں ہوتا. جہاں پر حروف مدہ پر وقف ہو وہاں پر یہ مد نہیں ہوتا. جیسے بعض لوگ غفوراں شکوراں پر وقف کر کے مد کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شکورا ایسے کر کے پڑھتے ہیں تو اس پر وقف نہیں ہے، مد اصلی ہے. مد اصلی ہے، ایک الف کے مقدار پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے تو لحن جلی آئے گا. ایسے پڑھیں غفورا شکورا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ایک الف کے مقدار پڑھا جاتا ہے، غفورا شکورا بس. الذین ينفقون، نون ساکن اس کے بعد 15 حروفوں میں سے ایک حرف آیا ہے، تو نہ حرف حلقی ہے نہ حرف یرملون ہے نہ با ہے، تو اس میں اخفا مغل غنہ ہوگا. ينفقون اموالهم باللیل والنہار ربارک سرا، را پر، کیوں؟ اس کا اپنا زبر ہے. اور را نون ساکن کے بعد حروف یرملون سے واو آیا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام مغل غنہ ہوگا. سرا وعلانیتا، علانیتا فلہم، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد 15 حروفوں میں سے ایک حرف آیا ہے فا، تو کیا ہوگا؟ ادغام اخفا ہوگا. علانیتا فلہم، فلہم اجرہم، فلہم اجرہم، مقلقل، را پر، اجرہم عند اخفا، ربہم، ولا خوف علیہم، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی آ جائے تو اظہار ہوگا. ولا خوف علیہم، آواز خشم میں نہیں جائے گی. علیہم ولا، بوف کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا علیہم ولا میں.
ولا هم يحزنون، یحزنون اس میں طول توسط قصر تینوں مد جائز ہیں جب آپ نون کو ساکن پڑھیں. یحزنون یحزنون یحزنون. الذین یأکلون الربا، اچھا الذین میں جو حمزہ ہیں یہ عارضی ہے. اگر یحزنون کے بعد یحزنون کو ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. جیسے ولا هم يحزنون الذین، یحزنون الذین. یأکلون الربا، را باریک، ربا، ربوا نہیں ربا. لا يقومون الا كما يقوم الذي ذال يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم نون مشدد حرف غنہ، بأنهم قالوا انما مد منفصل یا مد عارض. قالوا انما، اگر قالو کو انما کے ساتھ پڑھیں گے تو مد عارض کریں گے، اگر قالو کو قالو ہی پڑھیں گے تو پھر مد اصلی ہوگا، ایک الف کے مقدار زیادہ نہیں لمبا کریں گے. قالوا انما نون مشدد حرف غنہ، انما البیع، بیع یا یائلین، بیع مثل الربا، مثل الربا. را ساکن پر پڑھیں گے باریک، کیوں؟ اس کا اپنا زیر آیا ہے تو اس سے قبل والے حرف کو حرکت کو نہیں دیکھیں گے. مثل الربا وأحل اللہ، وأحل اللہ. احل میں جو لام ہے باریک پڑھا جائے گا. لفظ اللہ میں جو لام ہے، اور ایک اور بات، اس لام کے بعد جو الف ہے وہ بھی اس لام کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. اللہ، اس اگر الف کو باریک پڑھنا ہے تو اللہ پڑھے گا، اللہ اللہ. لیکن دیکھو الف اگر حروف مستعلیہ کے بعد آ جائیں، الف اگر حرف مستعلیہ کے بعد آ جائیں تو اسی استعلاء کی وجہ سے یہ الف بھی پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا، الف بھی پر پڑھا جائے گا. اگر حرف مستعلیہ کے علاوہ کوئی حرف ہے تو وہ باریک پڑھا جائے گا. جیسے اللہ، احل اللہ، تو لا، لا الف ایسے پڑھتے ہیں لا. وعامل الصالحات، حات. اور ادھر ہم پڑھتے ہیں اللہ، اللہ ایسے پڑھتے ہیں، تھوڑا جھکا کے پڑھتے ہیں اللہ. اور عامل الصالحات ایسے پڑھتے ہیں. تو یہ الف حرف مستعلیہ کے بعد آ جائیں تو پر، غیر مستعلیہ کے بعد آ جائیں تو باریک. احل اللہ البیع وحرم الربا، حرم الربا. حرم میں را پر اور ربا میں را باریک. فمن جاء، نون ساکن کے بعد 15 حروف میں سے جیم آیا ہے. فمن جاء اخفا ہوگا. جاء مدی متصل، مدی واجب، مدی لازم، 3 الف کی مقدار لازم پڑھا جائے گا. اور کیوں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من اخفا مغل غنہ. من ربہ، من ربہ یرملون میں سے لام اور را ادغام بلا غنہ ہوگا تو ربہ میں را، نون اور را کا ادغام ہوا بلا غنہ. ٹھیک ہے. من ربہ نون مکمل ختم، نون کو ہم نے را کے ساتھ بدلا اور پڑھا. من ربہ فانتہا، نون ساکن کے بعد غیر اخفا ہوگا. فانتہا فلہ ما سلف، سلف. وامرہ الی اللہ، مد منفصل، مد عارض، مد جائز بھی کہتے ہیں. وامرہ الی اللہ، را پر، الی اللہ لفظ اللہ پر. الی اللہ، الی اللہ
کون سا وقف کیا؟ روم کیا. ومن عاد نون ساکن کے بعد حرف حلقی اظہار ہوگا. ومن عاد فاولئک مدی. ابھی آپ لوگ پڑھو نا مدی متصل. منتصل کیا ہوتا ہے؟ شبدینا. ومن عاد فاولئک اصحاب النار. نون مشدد حرف غنہ بھول گئے. اصحاب النار هم فیها ناری رابارک ہم فیہا. کون سا قاعدہ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں کریں گے، ادا کریں گے. بوف قاعدہ ادھر جاری نہیں ہوگا. ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.